اس موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں جو آج ڈوزیئر جاری کیا گیا ہے تمام تر شواہد کے ساتھ. بریگیڈیئر غضنفر میرے ساتھ موجود ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا لاہور اسٹوڈیو سے حامد المشرقی صاحب نے. بہت شکریہ آپ کا حامد صاحب. یہ فرمائیے گا ذرا کہ جس طریقے سے آج یہ ڈوزیئر آیا ہے اور جو ایک طرح سے بھارت کا مکرو چہرہ بے نقاب ہوا ہے, اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سر پہ کوئی جو رہیں گی, کیونکہ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. فرید, آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ مین کنسرن تو یہ ہے کہ کیا انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ اس کے اوپر کوئی ری ایکشن دے گی یا نہیں. میں آپ کو صرف دو باتیں بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ڈوزیئر ہے یہ دراصل چارج شیٹ ہے انڈیا کے خلاف اس کے جنگی جرائم کی. یہ وہ جنگی جرائم ہیں جو وہ کر رہا ہے, اور اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس کو دیکھے تو یہ ہر صورت پورا اس پہ پورا اترتا ہے, چاہے اجتماعی قبریں لے لیں, چاہے آبرو ریزی لے لیں, چاہے لوگوں کی املاک کو جلانا لے لیں, چاہے ہیومن رائٹس وائلیشن لے لیں. سب جگہ پہ یہ جنگی جرائم ثابت شدہ ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ڈوزیئر دنیا میں اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ 2008 میں جو عراق پر حملہ کیا گیا, جب جنگ کی گئی تو وہ بیسیکلی ایک ڈوزیئر کو بنیاد بنایا گیا جو اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا, اور اسی کی بنیاد کے اوپر اقوام متحدہ میں جب عراق پر انویژن کا فیصلہ ہوا نیٹو کا, جو بعد میں پورا ڈوزیئر بھی غلط ثابت ہوا, لیکن اقوام متحدہ نے 20 لاکھ عراقیوں کو مارنے کا لائسنس جو دیا وہ ایک ڈوزیئر کی بنیاد پر تھا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈوزیئر آپ نے جس کا حوالہ دیا وہ غلط بھی بعد میں ثابت ہوا, اور اس کی بنیاد کے اوپر عراق پہ انویژن بھی ہوئی, لیکن پاکستان جو ڈوزیئر دیتا ہے وہ تو مکمل شواہد کے ساتھ دیتا ہے, اس پر ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ یہی میں کہوں گا کہ وہ ڈوزیئر جو ڈوجی ڈوزیئر کے نام سے مشہور ہوا اس کے اوپر تو دنیا نے آنکھیں بند کر لی, اور جو ڈوزیئر مکمل حقائق پر مبنی ہے, جس پر کسی صحافی کی ایک فیک رپورٹ نہیں بلکہ ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کی پوری تحقیق ہے, مختلف نیوٹرل اداروں انکلوڈنگ ایمنسٹی انٹرنیشنل, انڈین اخبارات کی کٹنگ, انڈین آرٹیکلز کی کٹنگ, ہر چیز کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ایک مکمل چارج شیٹ ہے. اور پاکستان کو چاہیے کہ اب اس کو ایسے پلیٹ فارم پہ لے کے جائے جس میں انڈیا کے خلاف 3 طرح کے ایکشن لیے جائیں. نمبر 1 ہم دیکھیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کیا کرتا ہے. نمبر 2 پہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا انڈیا کو اب سینکشن نہیں لگنی چاہیے. ہمیں تو ایف اے ٹی ایف میں مفت میں گھسیٹا جا رہا ہے, ایف اے ٹی ایف میں اصل میں تو بلیک لسٹ پہ انڈیا کو ڈالنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا ان جنگی جرائم کے اندر ہندوتوا آئیڈیالوجی کا جو سب سے بڑا سرخیل ہے یہ مودی, اس کو کیا عدالتوں میں نہیں لانا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ 3 جو باتیں کہی ہیں, میں بریگیڈیئر صاحب سے اسی چیز کے اوپر لے لیتا ہوں جواب. بریگیڈیئر صاحب, جو بات یہ 3 پوائنٹس ہیں, ان تمام چیزوں کو ان پلیٹ فارمز کے اوپر کیا ماضی میں بھی ہم لے کے گئے ہیں, اور اگر لے گئے ہیں تو کیا پھر ریپیٹڈلی اس کو لے جانا بہتر رہے گا, یعنی ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ فرید, ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور پاکستان ایک نیوکلیر جوہری ملک ہے, جو پوزیس نیوکلیر ٹیکنالوجی. اور یہ جو ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے یہ ویسٹ کے نام میں اور زیونسٹ کے ذہن میں اور انڈیا کے ذہن میں بہت بری طرح کھڑکتا ہے. جہاں تک اب لوگوں کے جاننے کی, پاکستان نے جو ڈوزیئر تیار کیا ہے نا, ایک پروفیسر ولیم بیکر ہیں, وہ ڈائریکٹر ہے ڈائریکٹر آف کرسچین اینڈ مسلم فار پیس, ایک آرگنائزیشن ہے, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی تھی, کشمیر ہیپی ویلی, ویلی آف ڈیتھ, اور کشمیر. اس کے اوپر انہوں نے فقرہ لکھا ہے, دنیا کی نظریں اگر چاہتی, دنیا میں ویسٹ میں ان کی کتابیں تو پڑھی جاتی ہیں نا, اگر ہمارا ڈوزیئر نہیں پڑھا جاتا. بہت سارے لوگ پڑھتے, انہوں نے کہا تھا کہ جو ریپ ہے نا, یوز آف ریپ, آکوپیشنل فورسز جو ریپ کا استعمال کرتی ہے, وہ کوئی آئسولیٹڈ کیس نہیں ہے, وہ کوئی انڈسپلنڈ سولجرز کا کیس نہیں ہے, وہ ایک بڑے صحیح طریقے کار سے ان کا ویل آرکیسٹریٹڈ ایک اوورآل پلان ہے, جس کا مطلب ہے کشمیری لوگوں کی ول اور غیرت کو دبانا. ایک آسفا بانو تھی اپریل 2018 میں, اس کو ٹیمپل میں ریپ کیا گیا تھا. اس کے جو ریپسٹ ہیں ان کی فیور میں انڈیا کے اندر جلوس نکلا تھا, ریپسٹ کی فیور میں. یہ چیزیں دنیا کو معلوم ہے, دنیا اس پہ لکھ رہی ہے. ڈوزیئر ہم نے پہلے بھی دیا, یہ ڈوزیئر بھی جائے گا. لیکن جب ایک ڈیڈ وائس یو این او میں بیٹھی ہو اور ایک کنٹرائیو قسم کا ٹرائیو دنیا کے اندر بیٹھا ہو, جس میں پھر کہوں گا which is dominated by the Zionist ہندوتوا lobby, جہاں پہ اکنامک انٹرسٹ انسان کی جان سے زیادہ ہوں,
جہاں پہ اکانومی جو ہے وہ ویلیوز کو تباہ کرتی ہو. امریکہ ویلیوز کی بات کرتا ہے, وہ ویلیوز جو افغانستان میں تباہ کی گئی یا وہ ویلیوز جو کشمیر میں دبائی جا رہی ہیں, روزانہ دبائی جا رہی ہیں, اور ہم اس کے اوپر بول رہے ہیں. رائٹ سر, میں اس کے اوپر مزید بات کرتا ہوں. سر, یوز آف دی کیمیکل ویپنز, اس کے اوپر ذرا بات کریں گے, کیونکہ اس سے پہلے گنز کا استعمال اور کیمیکل ویپنز کا استعمال, اور پھر خاص طور کے اوپر جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں اجتماعی قبریں. بریگیڈیئر صاحب, ہم بات کر رہے تھے یہ جو پہلے گن کے ساتھ ساتھ کیمیکل ویپنز کا استعمال, یہ کیا ماجرا ہے؟ فرید, ایک کیمیکل ویپنز جو ہے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ایک کلورین, فوسجین, جو چوکنگ ایجنٹ ہوتا ہے, مسٹرڈ گیس ہوتی ہے جو پینفل برنز ڈالتی ہے آپ کے اسکن کی. اور یہ کیمیکل ویپنز جو ہیں, یہ اس کے اوپر ایک ملٹی لیٹرل ٹریٹی ہے جو کیمیکل ویپنز کا استعمال جو ہے اس کو بین کرتی ہے, اور ان کو یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان کو ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم میں ڈسٹرائے کیا جائے. اب یہ جو ٹریٹی ہے ایک ان لمیٹڈ ڈیوریشن کے لیے ہے, اور اس کو ساتھ ساتھ جو ہے 1925 کا 1925 کا ایک جنیوا پروٹوکول ہے جو اس کے ساتھ ساتھ کیمیکل ویپن کے یوز کو بین کرتا ہے, اور یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وار کے اندر بھی, آپ تو بات کر رہے ہیں نا ایک کنفلکٹ کی جو کشمیر کے اندر جاری ہے, اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریک ہے جو جنیوا کنونشن, انٹرنیشنل یو این او کے رولز کے مطابق اگر اس طرح کا ایک آبادی جو 65% اگر آپ کہیں آف کشمیر مسلمان جو ہیں اور ویلی میں 89% ہیں, جب وہ اپنے حق کے لیے اور آزادی کی آواز اٹھائیں تو وہ لیگلائز تصور کی جاتی ہے, اور اس کے اندر وہ فورس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو جمہوریت, جو حکومت ہوتی ہے, وہ ہائی ہینڈڈنس نہیں استعمال کر سکتی. کہاں کیمیکل ویپنز کے اوپر جانا which is absolutely a war crime. اور ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے ہم صرف آئی سی جی نہیں بلکہ وہ ادارے جو کیمیکل ویپنز اور جو اٹامک ویپنز اور ان کو کنٹرول کرتے ہیں اور جو ان کے اوپر ریگولیشنز بناتے ہیں, جو جنیوا میں بیٹھے ہیں, برسلز میں بیٹھے ہیں, جو ان کے طرف ایک کمپریہنسو کیس لے کے جائیں. اور یہ کیس جو ہے ان ثبوت کے ساتھ جو پیلٹ گن اور کیمیکل ویپنز کے یوز کے جو ایفیکٹ ہیں جو بہت اچھے طریقے سے, جو بہت واضح طریقے سے ڈیٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں, وہ ان کے جو ایفیکٹس ہیں اس سے دنیا کو آگاہ. سر, مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو ڈوزیئرز تیار کیے جاتے ہیں, بہت محنت کے ساتھ ان ڈوزیئرز کو تیار کیا جاتا ہے, عرق ریزی کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے, اور تمام شواہد کو جب تیار کیا جاتا ہے تو میں اور آپ جانتے ہیں بلکہ تمام لوگ کی شواہد کے ساتھ جب کسی چیز کو پریزنٹ کیا جاتا ہے کسی ثبوت کے ساتھ, تو وہ بہت صبر طلب اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے. پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب سے پہلے تک جتنے ڈوزیئرز ہم نے تیار کیے ہیں, کیا اپراپریٹ فورم تک ہم اسے پہنچا سکے ہیں, ہم نے اس کو آگے بڑھایا ہے اسے؟ ہم نے اپروپریٹ فورم تو پہنچایا, لیکن دیکھیے یہ چیزیں جو ہوتی ہے یہ کولیبوریٹ, مطلب وہ میوچولی رسپانسو ہوتی ہیں کہ آپ نے اگر کوئی چیز دی ہے تو دنیا کی باڈیز کو اس کا رسپانس دینا چاہیے. ہیومن رائٹس واچ کو, ایشیا واچ کی رپورٹس آپ اٹھا کے پڑھیں. ایک بی بی سی نے فلم بنائی تھی ریپ کے اوپر جس کا نام تھا اوشن آف ٹیئرز, ایک ڈاکومنٹری بنی تھی, بی بی سی نے نہیں بنائی تھی, ویسے ایک ڈاکومنٹری بنی تھی, وہ آج تک چلی نہیں, جس میں یہ ریپ کی تمام چیزیں دی ہوئی ہیں. اب یہ چیزیں جن اداروں کے پاس جمع کرانے ہیں, ہمارا کام صرف جمع کرانا نہیں ہے, we have to pursue it vigorously. اور میں تو یہاں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس قسم کے ڈوزیئرز کے لیے ہم اپنی فورن منسٹری کے ساتھ کوئی لابسٹ ہائر کر سکیں ہیومن رائٹ واچ سے, اور وہ پیس آرگنائزیشن جو دنیا میں, جیسے میں نے آپ کو پروفیسر ولیم بیکر کا ذکر کیا جو ڈائریکٹر ہیں پیس اینڈ کنفلکٹ, اس قسم کے لوگوں کو اگر ہم ہائر کر سکیں اور وہ آواز اٹھائیں, رائٹ, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لابیسٹ جو ہیں وہ اس میں مزید اور مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. حامد المشرقی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایڈوائس اس وقت جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب نے دی ہے, اسی طرح ہمیں کرنا چاہیے؟ بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ انٹرنیشنلی پاکستان کو چاہیے کہ لابسٹ انگیج کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اب پاکستان کی بڑی اہمیت بن گئی ہے خطے میں, افغانستان کی صورتحال اور ساری سچویشن کو دیکھیں تو پاکستان کو چاہیے, فورن منسٹری کو چاہیے کہ چائنا, ترکی, ملائیشیا, ان ممالک کا انفلوئنس استعمال کرے اور کوشش کرے کہ ان ممالک کے انفلوئنس کے ساتھ
अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके दुनिया को अकाउंटेबल करे फॉर द क्राइम डन बाय द इंडियन फोर्सेस। और ये अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा आइडियल मौका है इस हवाले से कि दुनिया को ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है उसने जिस अंदाज में अफगान कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किया है, चीजों को पुरअमन रखा है, दूसरे एंड के ऊपर पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि कश्मीर का मसला अब हल किया जाए, क्योंकि कश्मीर इज द ओनली फ्लैश पॉइंट इन सब कॉन्टिनेंट। इस चीज को पाकिस्तान को दुनिया को समझाना पड़ेगा कि अगर आप दुनिया में अमन की बात करते हैं और इंसानी हकूक की बात करते हैं, तो अब कश्मीरियों ने 70 साल से जो जुल्म सितम सहे हैं, अब मजीद उनके ऊपर जुल्म सितम नहीं हो सकते। पैलेट गन्स हो या केमिकल वेपन्स हो या उनके ऊपर जो है वो सोशल क्राइम हो, इकोनॉमिकल क्राइम्स हो, अब इनके ऊपर पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज करना पड़ेगा थ्रू फॉरेन मिनिस्ट्री, थ्रू फ्रेंडली पावरफुल कंट्रीज। और फेक न्यूज के जरिए जो भारतीय प्रोपेगेंडा है वो भी अहमद अल मशरक़ी साहब हालिया दिनों के अंदर बड़ा बेनकाब भी हो गया है और वो खुद इसमें बेनकाब हुआ।